آپ کر رہے ہیں اور کہا کہ یہ سب کو میں جیلوں میں ڈال دوں گا۔ بدترین انتقام جو کبھی مشرف دور سے بھی حدیں پار کر گیا، یہ انتقام جو ہے، صبح شام اس آدمی کا ایک ہی کام تھا کہ شریف فیملی کو گرفتار کرو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو گرفتار کرو۔ کئی مہینے لوگ پابند سلاسل رہے۔ عمران نیازی آج قوم پوچھتی ہے، وہ تمہارے دو رزم جو کہتے تھے کہ 200 ارب ڈالر آئے گا، وہ 200 ارب ڈالر کیوں نہیں آیا؟ تم نے ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا۔ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب یہ شخص آیا جو ریاست مدینہ کا جھوٹا دائی بنتا ہے، اس نے آتے کیا یہ غریبوں کے جھونپڑے گرا دو، یہ غریبوں کی دکانیں گرا دو، یہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ بندہ پوچھے کہ جو بنی گالا کا محل تم نے کھڑا کیا ہے، جو سب سے بڑے ناجائز تجاوزات کا کیس سپریم کورٹ میں آیا، تم نے لاکھوں میں وہ ناجائز تجاوزات کو ریگولرائز کر لیا، وہ گناہ جو ہے وہ ثواب بن گیا، اور غریب کی جھونپڑی جو ساری عمر کی کمائی اس کی تھی، تم نے اس کو گرا دیا۔ تو کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ اب یہ کہتا تھا تلاشی دو نواز شریف، تلاشی دو شہباز شریف۔ 4 سال جیلوں میں، عدالتیں، پیشیاں بھگتتے رہی آپ کی قیادت۔ کوئی بات نہیں، مشکل وقت آتا ہے اللہ کاٹ دیتا ہے۔ میں آج مسلم لیگ نون کی قیادت کی، کارکنوں کی جیلوں کی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نیازی تم نے ہم سے انتقام لینا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن اس چکر میں تم نے پاکستانی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا۔ بچے رات کو، آپ بھی بچوں والے ہیں نا، رات کو جب بچہ دودھ کے لیے روتا ہے تو کلیجے کو ہاتھ پڑتا کہ نہیں جلدی سے دودھ دیں؟ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ رات کو کئی بچے جب روتے ہیں تو ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیوں کے علاوہ اس کو دودھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، دیہڑی دار مزدور آپ دیکھتے ہیں سڑکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کبھی دیکھی ہیں؟ کوئی بلاتا ہے دیہڑی کے لیے تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ آج وہ دیہڑی دار مزدور صبح بیٹھتا ہے، رات کو خالی ہاتھ لوٹتا ہے، بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے؟ عمران نیازی تم نے ایسے نئے پاکستان کو دیا جہاں پر آج دیہڑی دار بھی گھر واپس جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو ہوتے ہیں کہ بچوں کے کھانے کھلانے کے لیے دیہڑی نہیں بنی۔ کسان، میں ساؤتھ گیا کئی مرتبہ، مجھے لوگوں نے پکڑ کے کہا کسانوں نے کہ میاں صاحب کھاد نہیں ملتی یہاں پر، اور یہ کہتا ہے کہ کھاد وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں نیازی صاحب اترو بنی گالا کے اونچائیوں سے، اپنی انا کے پہاڑ کو توڑ کر گلی محلوں میں عوام کا حال پوچھو تو لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ پھر تلاشی کی بات کرتے ہو، تلاشی کی بات کرتے ہو، تو ہم نے تو تلاشی دے لی۔ براڈ شیٹ کا وہ جو آدمی ہے موسوی، اس نے بیان دے دیا، معافی مانگ لی قوم سے۔ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی یہ جو کیس آج چل رہے ہیں، آج بھی میں پیشی بھگت کے آیا ہوں، وہ لنڈن کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کا اکاؤنٹ منجمد رکھا کہ جی انکوائری ہو رہی ہے۔ انہیں 22 مہینے بعد کہا کہ شہباز شریف کے خلاف ایک پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی۔ تو میں بات یہاں پر اپنی ختم کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے عزت دیتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں جسے عزت دیتا ہوں اس سے عزت کوئی چھین نہیں سکتا، اور میں جس کے مقدر میں ذلت لکھتا ہوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ تو نیازی صاحب یہ سیاسی داؤ پیش تو چل رہے ہوں گے،
لیکن میں ایک کارکن کے ناطے بتاؤں، یہ سیاسی پکڑ نہیں ہے، تم اللہ کی پکڑ میں ہو۔ تم نے ان پاکستان کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ تم نے 50 لاکھ گھر کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کے گھر گرا دیے، لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ آج ہیلتھ کارڈ جو مسلم لیگ نون کا انیشیٹو تھا، آج بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل میں لوگ ہیلتھ کارڈ لے کے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں اسپتال میں، جاؤ باہر سے دوائیاں خریدو۔ در بدر ہو رہے ہیں مریض۔ کینسر کی دوائیاں جو شہباز شریف نے مفت کر دی تھی، آج کینسر کے مریض در بدر رول رہے ہیں۔ ڈائلسس مفت ہوا کرتا تھا۔ آج 74 سال میں جو پاکستان کا حال کبھی نہیں دیکھا نہ سنا، آج یہ قوم عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ صحیح کہتا تھا کہ سونامی آیا ہے، اس کو کوئی کان میں بتا دیتا کہ سونامی تو تباہی کا نام ہے۔ ایک سچ بولا اس نے زندگی میں کہ سونامی لے کے آئیں گے، اور یہ پاکستان میں 4 سال میں معیشت کی تباہی، قانون انتہا کا اندرونی خلفشار، غلیظ زبان جلسوں میں استعمال کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میرے بندوق کے نشانے پہ شہباز شریف ہے، کبھی کہتا ہے میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، جیلوں میں ڈالوں گا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج آپ کو ملنے کا مقصد یہ ہے، ایک منٹ، آج آپ سب کو ملنے کا مقصد یہ ہے، سیاست کو الگ کر دیں، جماعت کی ترجیحات کو الگ کر دیں، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ آج بچوں کی بھوک، مزدور کی بے روزگاری، ایک بیٹے کی بے بسی جو اپنی بیمار ماں جو بستر مرگ پر پڑی اس کی دوائی نہیں خرید سکتا، آج معیشت جو آئی سی یو میں ہے، سسکیاں لے رہی ہے، یہ وہی معیشت ہے جو نواز شریف کے دور میں 5.8% پر ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں پاکستانی عوام کی توسط سے عمران نیازی کو، 3200 ارب، 3200 کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3200 ارب کے منصوبے نواز شریف کے دور میں، سی پیک، لاہور ملتان موٹر وے، سکر موٹر وے، حاصل پور بہاولپور روڈ، خانیوال لودھرا روڈ، یہ پی کے ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جس کو اس نے آج بالکل برباد کر دیا۔ باہر سے ڈاکٹرز آئے، اس نے کہا کہ شہباز شریف کا منصوبہ اس کو نہیں چلنے دینا، اور بھائی غریب آدمی کا وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا۔ یہ میٹرو بس ملتان کی میٹرو بس اور پنڈی کی میٹرو بس کتنے بڑی؟ 74 ارب میں 3 میٹرو بس۔ اور یہ جو پشاور کی جو میٹرو بس ہے جو چلتی کم اور جلتی زیادہ، کتنے بنی پتہ ہے؟ 125 ارب، 125 ارب۔ اور یہ تلاشی لینے والوں کو بتا دوں، وہاں کی اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ اس میں اربوں کا غبن ہوا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ اس کی جو ورکنگ تھی وہی ٹھیک نہیں تھی۔ تو عمران نیازی، نائب کے پیچھے چھپ لیا تم نے۔ آج میں نے اسپیکر کو بھی کہا ہے قومی اسمبلی کے کہ تم تھکتے نہیں تھے، تم لوگ منی لانڈرنگ، چور ڈاکو، اللہ کا اپنا قانون ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں what goes around comes around۔ نیازی صاحب، لاکھ کوشش کی تم نے کہ نواز شریف کے خلاف کچھ نکال لاؤ، شہباز شریف کے خلاف کچھ نکال لاؤ، جیلوں میں ڈالا۔ ایف آئی کو کہا، بشیر میمن کی کہانیاں سنی نا آپ نے، وہ سچی کہانیاں ہیں، لیکن جیلیں ہم نے کاٹ لی اللہ کے فضل سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے تھانے، کچہریاں، جیلیں بھگت لی۔ ایک پائی کی کرپشن مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف نہیں نکلی۔
لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو الزام یہ ہم پر لگاتا تھا جھوٹے، آج اللہ کی قربان جاؤں، وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عمران نیازی نے منی لانڈرنگ کی ہے، عمران نیازی نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں، ٹی بوس کے نام پیسے منگائے اور اپنے دستخط سے اسٹیٹ بینک کو اپنے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے۔ یہ قوم نے تو عدم اعتماد بہت پہلے کر دیا تھا، اور آج قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کیا تو یہ کہتا تھا نا گھبرانا نہیں، وہ آج تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح تمہارے منہ سے گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، تمہارے پلے کیا ہے؟ تم نے کرتوت کیا تمہارے پلے؟ تم نے کیا دیا عوام کو بھوک کے علاوہ، بے روزگاری کے علاوہ، گالیوں بدتمیزی کے علاوہ؟ پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ اب تمہیں بتائیں گے، پاکستان کی عوام بتائیں گے، اور اب تمہاری تلاشی کی باری آن پہنچی ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں بھی تھوڑی